ترجمہ یہ ہے کہ میرے نبی کا ذکر اس کائنات کے آخری لمحے تک اسی شان سے جاری رہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، یہ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے، لیکن عجب تماشا ہے، کائنات بوڑھی ہو رہی ہے، حضور کا ذکر جوان ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی سائنٹیفک تھیوری ہے کہ سورج کی روشنی گھٹتی جا رہی ہے، لیکن آفتاب نبوت کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی مثبت زور لگائے یا منفی، اللہ اپنا پرانا مکے والا وعدہ نبھا رہا ہے۔ قرآن میں آ رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ایک وہ وقت تھا، ایک غریب فقیر آدمی بلال کی شکل ہے، مکے کی گلی میں جب میرے نبی کا نام لیتا تھا کافر جبر سے اسے تھام لیتا تھا، اور ایک مرتبہ نبی کے نام لینے کی سزا کتنی سخت تھی، بلال کو پکڑ کے اس کو زمین پہ لٹا کے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس غریب کی زبان کو داغتے تھے کہ اسی زبان سے اس کا نام لیتا۔ تب ذکر کرنا کتنا اوکھا تھا، اب ذکر کرنا کتنا سوکھا۔ تب عالم کیا تھا، اب عالم کیا ہے۔ تب موسم کیسا تھا، اب موسم کیسا ہے، لیکن نام لینے والا وہ جو حضور کا نام لیوا تھا، حضور کے دین کا پانی دیوا تھا، وہ اتنے بڑے ظلم جبر کے پہاڑ سینے پہ سہتا تھا، چپ رہتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا۔ آج یہ سیرت کمیٹی اور آپ کا عجب ذوق ہے، لگتا ہے یہ کسی بازار کا چوک ہے، اور شوق میں اتنا شوق تو میلاد چوک کیا کہنا، یہ تو پھر میری قسمت۔ میرے حضرت قبلہ صدیقی صاحب نے مجھے جو 2-3 لقب عطا فرمائے ہیں، اللہ جانتا ہے میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے۔ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا۔ مجھ میں شکل میں آپ خوبصورت ہیں، عقل میں یہ خوبصورت ہے۔ اتنی ساری علماء کی انجمن اور مشائخ کی کہکشاں اور آپ کی عظمت کا نشان، بیچ میں میرا بیان۔ میں اگر آپ کو پنجابی میں اپنا تعارف کراؤں تو وہ یوں ہوگا کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے۔ قبلہ حضرت صاحب، میرے علماء، آپ حضرات، تیرے باغ بہشت گلشن سونے، ایک ٹنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح۔ اگر آپ لینگویج کی نزاکتوں کو پیش نظر رکھیں، ایک ہوتا ہے ٹنگا، ایک ہوتا ہے ٹنگڑا، ایک ہوتا ہے کنڈا، ایک ہوتا ہے کنڈڑا۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے۔ میں دل سے کہہ رہا ہوں،
کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے، ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، تیریاں داچیاں گاواں مجھی توڑے، سارے اچھے نے نا، تیریاں داچیاں گاواں مجھی توڑے، ایک بھید دا دنگڑا میں بھی سہی، تیرے عالم فاضل حافظ قاری ایک جاہل بندڑا میں بھی سہی، تیرے کنر کلامت تھیا تھیا ایک مسخرہ بندڑا میں بھی سہی، علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سوندے ایک کتے دا ڈنڈڑا میں بھی سہی، اہل علم میرے دائیں بائیں جلوہ گر، لیکن میں عرض کروں گا رکھے مجھ پہ مہربانی کی نظر، تاکہ کسی غیر کو نہ ہو جائے خبر۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کے ذکر کو تب سے ایک تنہا سنگل بندہ حضور کا نام لیتا تھا، پھر اس پر مکے کی زمین تنگ کر دی جاتی، جبر اور ظلم کے طوفان اٹھتے تھے، مرد تو مرد تھے، اگر کسی بی بی نے بھی حضور کا نام لیا تو پوچھو میرے ان بزرگوں سے، اس کے پاؤں میں ایک دائیں پاؤں میں رسہ، دوسرا بائیں پاؤں میں رسہ، وہی رسہ مست اونٹ، ایک دائیں اونٹ ایک بائیں اونٹ، عورت کو چوک مکے میں لٹا دیا گیا، پھر کہا گیا اب لے گی محمد کا نام، اب لے گی محمد کے معبود کا نام، پھر نوجوان اس کے بیٹے لائے جاتے کھڑے کر کے، چھوڑتے ہو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورنہ ایک اونٹ اس سمت دوڑے گا، ایک اس سمت، تمہاری زندہ ماں کو چیر کے دو ٹکڑوں میں بدل دے گا۔ لیکن جانتے ہو عشق کے حوصلے کیا ہیں؟ حوصلے کیا ہیں؟ بی بی اس حالت میں بیٹوں کو صدا دیتی کہ ان کی بات میں نہ آنا، قیامت تک تھوکے گا تم پہ زمانہ، آزمانے مجھے جتنا ہے آزمانا، میں نے محمد کی غلامی میں ہے جان۔ ایک جان کا نقصان ہے، جان بھی کوئی جان ہے، جان وہی جان ہے جو میرے مدنی پہ قربان، یہی کہہ گیا امام حسن رضا خان ہے، وہ کہتے ہیں ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ ادھر راول پنڈی کے ساتھ گولڑا کی گلی ہے، وہاں بھی گلشن محمد کی کلی ہے، اور یقیناً ابن علی ہے، نام غالباً مہر علی ہے، بات محبت کی چلی ہے، موسم بھلو بھلی ہے، آواز کیا دی؟ وہ کہتے تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں، کونین پیا تیری یاد ہے من کا چین، سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جب سکھ کی نیند میں سوتا ہے اور برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین، پیا تیری یاد ہے من کا چین۔
میرے علی ہے حب نبی. بڑی کاریگری سے شاہ صاحب نے اپنا نام بھی فٹ کر دیا اور محبت کی چٹ بھی کر دی. یہ اسی کا کمال ہے جو مولا علی کا لال ہے. کتنا بلند خیال ہے. اور نہیں فرمایا میرے علی. اپنا نام ہی رکھ گئے نے تے مزہ عشق دا بھی چکھ گئے نے. سارے تو وق گئے نے. میرے علی ہے حب نبی. حب نبی ہے میرے علی. لہموں کا لہم جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا. عجب وقت پہ یہ شعر آیا جب میں نے نظروں کو اٹھایا سامنے باب سیدنا علی نظر آیا. ماں خدایا پتہ نہیں ان کو کس نے یہ سبق پڑھایا. پتہ نہیں مجھے تو پسینہ آیا. آپ کا کیا ہے؟ حضرت پیر سید نصیر الدین کولوی تقریر فرما رہے تھے. تقریر فرما رہے تھے. مجمع تھا گم سم چپ غڑپ. شاہ صاحب سید بھی سونا بھی عالم بھی خطیب بھی ادیب بھی. اتنی صفتیں ہوں تو نخرہ تو پھر آ ہی جاتا ہے. نہیں سمجھ آ رہے؟ آپ نے پہلے تو 15 منٹ تو آپ نے کرم فرمایا. جب آگے سے کوئی ریسپانس نہ آیا تو آپ نے بڑی سنجیدگی سے تاک کے مجمع کو فرمایا. فرمایا اگر خطیب ہونا بے سرا عذاب ہے تو مجمع ہو بے سرا خانہ ہی خراب. میں نے آپ کا قلعہ نہیں کیا کہیں واپسی پہ رستے میں نہ کھڑے ہو جانا. کیونکہ ویسے بھی اٹک کا مطلب ہوتا ہے اٹک. اس لیے اٹکانا نہیں ہے. میں نے ویسے ایسے آ گیا ہے تو سنا دیا. باقی اب آگے آپ کی مرضی. گزارش یہ ہے تب سے حضور کے ذکر کا سفر شروع ہوا. ایک بندہ سنگر ایک بندہ بھی حضور کا ذکر کر نہیں سکتا تھا لیکن کرتا تھا. کر نہیں سکتا تھا مگر کرتا تھا. مر نہیں سکتا تھا مگر مرتا تھا. اسی لیے حضرت پیر نصیر سائیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں راہوں سے تیری گزر رہا راہوں سے تیری گزر رہا ہوں. انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں. میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا. اس لیے آپ توجہ فرمائیں. کان میری طرف دھریں. زیارت بزرگوں کی کریں. وہاں سے حضور کے ذکر کی بارات چلی. دن چلا رات چلی. ساتھ ساری کائنات چلی. روکنے والے تب سے لے کر اب تک روکنے والے روکتے رہے. ٹوکنے والے ٹوکتے رہے. لیکن عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسم. زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا. کبھی تنہائی کوہ دمن عشق. کبھی سوز و سرود انجمن عشق. کبھی سرمایہ محراب و منبر. کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق. صبر حسین بھی ہے عشق. معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق.
ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ کہیں یہ خان محمد قادری لفظوں کے کھیل کھیل رہا ہے، اللہ جانتا ہے یہ غلط ہے۔ میں نے صحابہ کو جو مرض میں تھے مبتلا، جب کہا یا مصطفیٰ، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، امام بخاری، ان کا نام بڑا روب دے کے لوگ لیتے۔ حضرت امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں، لیکن ہیڈنگ دی ہے، باب اوپر کیا قائم کیا کہ اگر پاؤں ہو جائے سن یا جسم ہو جائے مفلوج، ہو جائے بندے کو فالج، تو کیا کرے؟ آگے حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، عمر کی ہے تمہیں کچھ خبر؟ عمر کا نام آئے تو زندہ شیطان کی بن جاتی ہے قبر۔ میرے رسول نے بولا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اندازہ تو کر 1036 شہر جس نے فتح کر کے اسلام کی گود میں ڈالے ہیں، 4000 مسجدوں کا مینارہ جس نے اٹھایا ہے، اللہ نے کلہ عمر بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار اپنے اپنے ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، آخر مرے سنت اچھا آتے تھا سٹے سنت، اپنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لال محمد فاروقی صاحب کو پکڑ کے دائیں بائیں رگڑا چڑھائیں، پھر بھی کہیں گے اپنا پرانا امام، ذرا خیال رکھو پرانا امام ہے، پھر بھی آپ مہربانی۔ لیکن اگر ترازو آ جائے دشمن کے ہاتھ میں تو دشمن کلو نہیں تولتا، تولے تولتا ہے، ماشے تولتا ہے، رتی تولتا ہے، جب بھی بولتا ہے وکھی سے بول۔ پتہ نہیں ہے تو سمجھ آئیے کہ جب بھی ظالم بولتا ہے، حدیث بھی بولے گا سڑ کے بولے گا، قرآن بھی بولے گا تو جال کے بولے گا، نبی کا ذکر کرے گا تو چال کے بولے گا، بے ادب کو تمیز ہی کوئی۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے خصوصاً فرنٹ سیٹ والوں، آپ جو سامنے تشریف فرمائے نا، وہ حضرت قبلہ پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ تقریر فرما رہے تھے، جو سامنے بیٹھا تھا نا بندہ وہ آرام فرما رہا تھا۔ ظاہر ہے جب 12 گئے بھاج، لوگ گئے بھاج، تو حضرت قبلہ سٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا اب بلا تاخیر آ رہے ہیں لاہوری فقیر۔ آنے والے نے بھی چپ کر کے کہا پھر میری تقدیر، اب سونے والوں کو پہلے تو جگانا ہے، پھر جگا کے انہیں تقریر سنانا ہے، پھر مسئلہ ان کے کان سے گزار کر کلیجے تک پہنچانا ہے، پھر واپس جاگتے ہوئے گھر بھی جانا ہے۔ تو شاہ صاحب سید زادے بھی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے سامنے والا بندہ جو ہے وہ سو رہا ہے، وہ ڈنڈکا بڑا لمبا رکھتے، وہ آسا شریف اٹھایا، پڑھ بسم اللہ، سامنے والے بزرگ کو سر پہ ٹکایا اور فرمایا بابا جی فرنٹ سیٹ سے سونا من۔ تو اگر آپ مناسب سمجھیں ان بچوں کو ذرا اٹھا دیں، بزرگوں کو آگے کر دیتا ہے، ان کی کانفرنس ٹوٹ گئی، تسی اگے آ جائے، دستاراں آلے داڑیاں آلے میرے بزرگ اگے آ جائے، پیچھے حضرت سندھی ٹوپی والے حضرت قبلہ آگے آ جائے، اٹھ کے گھسیٹ کے نہیں۔ مطلب کوئی انقلاب آ جائے نا تاکہ ثواب، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ اللہ سلامت رکھے، برادری کام آئی ہے پھر سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن امام بخاری، پیچھے امام بخاری کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، باپ بڑا ہے تو بندہ آپ بھی بڑا ہے،
حضرت عبداللہ بھی بڑے آدمی ہیں، لیکن حضرت عمر، میں بس اشارہ کرتے ہوئے نکلنا چاہتا ہوں، حضرت عمر، میں نے کہا دشمن جب ترازو اٹھاتا ہے تو رتی رتی تولتا ہے، اور اس موجودہ دنیا 100 بندہ نکالا، سوچے نا، 100 بندہ نکالا، اب 100 کی پھر رینکنگ کی کہ پہلے نمبر پہ کون آتا ہے، دوسرے پہ کون، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 20ویں پہ، 40ویں پہ، 50 پہ کون آتا ہے۔ اب جس مائیکل ہارٹ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے نبی کو، روح اللہ، کلمت اللہ، مسیح کو تیسرے نمبر پہ رکھا، نہیں سمجھ آ رہے؟ سونا اپنے انو بندہ تول دے تے بھامے ہومن چھٹا کی تے بندہ دے پا نے تے پا نو آدھے نے پورا سیر ہے، سیر ہوئے دادے پورا مانے، مان ہوئے دادے نے تے پورا ٹانے۔ ہر کوئی اپنوں کو بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ کا تو جواب ہی کوئی نہیں، بے مثل نبی ہے۔ اللہ جانتا ہے جس بھی صورت کو کھولو گے وہیں سے لفظ بولیں گے، یہاں حضرت عیسیٰ ہے، سورت آل عمران ہے، سارا انہی کا بیان ہے۔ اور وہ جو سورت مریم ہے، پڑھے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَّنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ یہ حضرت عیسیٰ کا میلاد ہے اور ہمیں سارا یاد ہے۔ اگر قرآن میں حضرت عیسیٰ کا اس رنگ میں میلاد ہے، حضرت مولانا آپ کو کیوں نہیں یاد ہے؟ اب بھی پوچھتے ہو میلاد کیا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ جونیئر نبی ہے، جونیئر نہیں، موسٹ جونیئر۔ انجیل برنباس جو ہے عیسائیوں کے پاس،
اس میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ جب اردن کے دریا سے پار اترے، لاکھوں کا مجمع تھا اور حضور کی بولی حضرت عیسیٰ بولنے لگے، بند کباڑ کھولنے لگے، کفار کے پاؤں ڈولنے لگے، حضرت عیسیٰ محمد عربی کے ذکر کے تار چولنے لگے۔ اس کا مطلب سیدھا ہے کہ نبی کا میلاد سننا ہے، کوئی مسیح بلاؤ، کوئی عیسیٰ بلاؤ، اندھے مندھے لولے لنگڑے بد دماغ غلاظت کے پلندے نفس کے بندے صرف کھاتے ہیں چندے۔ اس حضرت عیسیٰ کو بلاؤ، تمہیں بتائے گا۔ حضرت عیسیٰ نے زندگی میں دو ہی کام کرنے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی دو کاموں کے گرد، اور وہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھے 28واں سپارہ، اِذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل